السلام علیکم دوستو. تلاش. اس کہانی کے پہلے پارٹ میں آپ نے دیکھا کہ شمیم کتنا پریشان اور فکر مند تھا. اس سپٹمبر 2014 کی سیلابی صورتحال میں وہ راج باغ علاقے میں جانے کے لیے کتنا بے صبر تھا جہاں ان کے چچا اور ان کی فیملی پھنسی ہوئی تھی. کیا شمیم وہاں جا پائے گا؟ اگر جا پائے گا تو وہاں کی صورتحال کس طرح کے ہوں گے؟ اب آگے یہ کہانی شمیم کی زبانی. شمیم. میں اس سال کی مئی میں برابر 30 سال کا ہو گیا ہوں، مگر آج تک میری طرف سے میری امی اور ابو کو خوشیوں کی ایک بوند بھی نہ مل سکی. انہوں نے گھر کے ہر سدسیہ سے زیادہ مجھے لاڑ پیار سے پالا اور پوسا، مجھے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم سے نوازا، یہاں تک کہ محکمہ تعلیم میں ایک اچھے عہدے پر فائز بھی ہوں. ہمارے گھر میں اس عالی ذات کی برکت سے کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. آج سے 2 سال قبل امی اور ابو گھر کی رونق میں اضافہ کرنے کے لیے ایک انجمن خاص میں جمع ہوئے، جس میں ہمارے گھر کے سارے سدسیہ موجود تھے، جس میں یہ بھی طے ہوا کہ ہم 2 بھائیوں کے کاری خیر کے لیے تیاریاں کی جائیں. اس انجمن خاص میں یہ بھی طے ہوا کہ ہمارے گھر میں جو بہو آئے گی وہ ہمارے خاندان کی ہوگی اور برابری کی ہوگی، یعنی وہ میرے چاچا کی بیٹی آسیہ تھی. آسیہ کے گھر والے یعنی میرے چاچا کافی امیر اور کافی اعلیٰ ماڈل خیالات کے انسان تھے. میرے چاچا کسی سرکاری دفتر میں چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، لہذا وہ وہیں راج باغ میں ہی بسکین تھے، وہیں پہ رہتے تھے. اس بات کو لے کر مجھے اعتراض تھا، کیوں کر نہ ہوگا. میرے خیالات ان تمام کے خیالات سے منفرد اور الگ تھے. میں چاہتا تھا کہ ہمارے گھر کی بہو وہ لڑکی بنے جو اس حیثیت اور اس ذات سے الگ ہو، جو بالکل سیدھی اور سادی ہو. کل ملا کر میں کسی یتیم لڑکی کو سہارا دینا چاہتا تھا. یہ میرا خواب تھا، میری چاہت تھی. بڑے بڑے گھروں اور عام زندگی گزارنے والی لڑکیوں کو اچھے سے اچھے رشتے آسانی سے ملتے ہیں. فکر اگر کرنی چاہیے تو ان کی جو اپنی مجبوریوں اور محتاجی کی وجہ سے یا تو اپنے گھروں میں یا پھر یتیم خانوں کے اندر اپنے ہاتھوں پر مہندی سجنے کی امید نہ جانے کب سے لگائے بیٹھے رہتے ہیں، جن کے چمن ماں باپ کا سایہ نہ ہونے کی وجہ سے سنسان نظر آتے ہیں اور ویران بھی. ان اجڑے ہوئے چمنوں اور پھولوں کو لہلاتی ہوئی باغوں میں تبدیل اگر کیا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑا عظیم کام، اس سے بڑی عظیم عبادت کیا ہو سکتی ہے. 2 سال تک انہی اصولوں کا پرچار میں اپنے گھر میں ہی کرتا رہا، مگر گھر کا کوئی بھی سدسیہ میرے ساتھ نہ تھا. مجھے ہر روز گھر آتے ہی یہی بات سننے کو ملتی تھی کہ شمیم آخر کیا فیصلہ لیا؟ مگر میں اپنے اصولوں کے مطابق وہی جواب دیتا تھا جو میں آلریڈی دے چکا تھا. مگر اسی بات پر مجھے گھر سے بے گھر کر دیا گیا، صرف اس لیے کہ میں سماج کے ساتھ ساتھ اپنے پریوار کے بیچوں بیچ ایک ایسی مثال قائم کرنا چاہتا تھا جس سے ان کی سوچ ایک تو بدل بھی جاتی اور ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ بھی محسوس ہوتا کہ وہ بھی اسی سماج کے انگ ہے، اسی سماج میں ان کا بھی برابر رہنے کا حق ہے. میں انسانیت کی مثال قائم کرنے میں ان کا یعنی اپنے گھر والوں کا سپورٹ مانگ رہا تھا. انہی اصولوں پر مجھے گھر سے بے گھر کر دیا گیا جو مجھے امی ابو نے بچپن سے سکھائے تھے. وہی اصول قائم کرنے کے لیے مجھے گھر سے بے گھر ہونا پڑا. نہ جانے کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے گھر چھوڑنا پڑا. میں 6 مہینوں تک کرائے کے کمرے میں اکیلا رہ رہا تھا. 6 مہینوں سے میں بہت کچھ سہ رہا تھا. امی ابو دل ہی دل میں پکارتا تھا. اندر ہی اندر امی ابو کے سائے میں رہنے اور ان کے لاڈ پیار کو محسوس کرنے کی تڑپ نے
6 महीनों से कलेजे में आग लगाई थी। आज 6 महीनों की मुद्दत के बाद आप लोगों ने दोस्तों और भाइयों की रंगत दिखाई तो मन का बोझ हल्का हो गया, जैसे कलेजे में ठंडक आ पहुंची। कोई बात नहीं शमीम, ये जिंदगी उसूलों को बनाती है और कभी कभी उसूलों को बनाते बनाते जिंदगी की जिंदगियां बिगड़ जाती है, मगर जीत हमेशा उन उसूलों की होती है जो हक पर होते हैं। तब वही उसूल जिंदगियों को नए आगाज की ओर ले जाते हैं। इंशाअल्लाह देखना, जिंदगी भी बन जाएगी और बिछड़ी हुई जिंदगियां भी वापस आएंगी इंशाअल्लाह। आज से 3 दिन कबल जब बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ और हर तरफ इस कहर अंदोज मौसम ने सैलाब की लपेट में लेने की दहशत भरी खबरों ने पूरी वादी के साथ साथ हमारे घरों में भी खौफ होने लगा। आज सुबह यहाँ की ओर निकलने से पहले अम्मी मेरे डेरे पे आई थी। तकरीबन यही कोई 6 बजे का वक्त था। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई थी। हाँ जी, कौन? मैं आपकी अम्मी। शमीम बेटा, जल्दी से दरवाज़ा खोल दो। मैंने फौरन दरवाज़ा खोला और अम्मी घबराई हुई और बहुत ही थकी सहमी लग रही थी। मैंने पूछा, आखिर माजरा क्या है? तो अम्मी ने जवाब में यूं कहा, आपके चाचा श्रीनगर में जहाँ पर रहते हैं वहाँ अक्सर लोग घरों में फंसे हुए हैं और सैलाब का पानी तेजी से बढ़ता जा रहा है। कल रात यही कोई रात के 11 बजे तक उनसे बात हुई थी, मगर तब से कोई अता पता नहीं है, फोन भी नहीं लग रहा है। जल्दी से निकल और शहर जाकर पता तो लिया कि आखिर खैर से है कि नहीं। पहले तो मुझे लगा कि किस मुंह से जाऊं, क्योंकि उस परिवार पर भी मेरी वजह से क्या क्या न बीती। फिर मैंने फैसला लिया कि ज़ाती मामलात को एक तरफा छोड़कर मुझे इंसानियत के नाते जाना चाहिए। फिर यहाँ का ये भयानक मंजर, हर तरफ पानी ही पानी देखकर मुझे कुछ समझ में न आया, क्योंकि सब एक जैसा लग रहा था और मैं अकेला क्या करूं। मैं अंदर ही अंदर रब से यही दुआ कर रहा था कि कोई साथी अगर मिल जाए तो शायद मैं कुछ कर सकता। यहाँ तक शमीम ने अपने घर परिवार में कटी कहानी हिम्मत जुटाकर हमसे शेयर की, मगर फिर चुप हो गया। मगर खुली आंखों सुबह होने का इंतजार जिंदगी में हमें पहली बार नसीब हुआ और हम सब साथियों ने नमाज़ फजर नाव में ही अदा की और फौरन बिना कुछ खाए पिए नाव को गली कोचों में फेरने लगे, कहीं कोई मदद के लिए इंतजार न करता हो। मगर वो गली सिर्फ सुनसान और खामोशी के साथ साथ पैदाशुदा वीरानी और सूरत हाल को बयान करती थी। हमने बहुत लोगों को घर से निकालकर महफूज जगहों तक पहुंचाया, मगर राजबाग जवाहर नगर जाने की हिम्मत अब भी किसी में न थी, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा गली कोचों के साथ साथ घरों की पहली मंजिल तक पहुंच चुका था। 6-7 दिनों तक हम गली कोचों में फेरते रहे, मगर शमीम के चाचा और उनके किसी भी सदस्य का कोई भी अता पता न था। तकरीबन 10 दिन के बाद सरकारी और गैर सरकारी टीमें जब उस इलाके की तरफ जाने लगे तो हम भी शमीम को लेके राजबाग के उस सुनसान और वीरान जगह तक नाव ले गए। लोगों की बहुत भीड़ जमा हो चुकी थी और पानी की सतह भी बहुत कम। लोगों में दहशत और खौफ हिरास का मंजर उनके लाल चेहरों से दूर से ही नजर आता था। शमीम के चाचा का मकान, जो कि 2 मंजिला इमारत थी, सैलाब के पानी से धंसकर मलबे का ढेर हो चुकी थी। लोग लाशों को निकालकर शिनाख्त के लिए एक जगह पर रख देते थे।
جن میں 6 لاشیں شمیم کے چاچا کے پریوار کی تھی، مگر شمیم کی چچیری بہن آسیہ کی لاش کہیں پر بھی نہ دکھائی دی اور نہ ہی وہ زندہ پائی گئی۔ شمیم کی آنکھوں میں خوف کی حالت اتنا بڑک اٹھی کہ وہ زور زور سے چیخنے لگا، چلانے لگا، ہائے میں نے خدائی، یہ کو سلوٹ، یہ کو سلوٹ، یہ کو سلوٹ۔ شمیم دوست چپ ہو جا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ابھی تو ہمیں آسیہ کو ڈھونڈنا بھی ہے۔ ہم نے کسی بھی طریقے سے شمیم کو چپ کرایا۔ اسی دن ہم نے شمیم کے چاچا اور ان کے باقی سدسیوں کو ان کے آبائی گاؤں کے مقامی قبرستان میں دفن کیا۔ پھر دوسرے ہی دن ہم نے آسیہ کی تلاش شروع کر دی۔ ہم نے شمیم کے اس مصیبت کی گھڑی میں اس کا کندھے سے کندھا ملا کر ساتھ دیا، اور کیوں نہ دیتے، آخر ہمارا دوست جو بن چکا تھا۔ جہاں جہاں سرکاری و غیر سرکاری ریلیف کیمپس لگائے گئے تھے، ہم نے ایک ایک جگہ چھان ماری، تصویر بھی دکھائی، مگر کہیں کوئی اتا پتہ نہ چل سکا۔ مگر ایک دن اچانک کسی ریلیف کارروائی میں ایک آدمی نے آسیہ کی تصویر پہچان کر بتایا کہ اس لڑکی کی دماغی حالت ایئرپورٹ والے ریلیف کیمپ میں بہت خراب تھی۔ کہہ رہی تھی کہ اس کے ماں باپ ابھی بھی مکان میں پھنسے ہوئے تھے، کوئی انہیں بچا کے یہاں لے آؤ۔ مگر کئی دنوں بعد جب اس کے ماں باپ نہ آئے تو اس کی دماغی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ پھر شاید اسے سرکاری خرچے پر ایئر لفٹ کے ذریعے دلی کے کسی ہسپتال میں لیا گیا، شاید وہی ہوگی۔ دوستو، یہی سے شمیم کی کہانی کا انٹرول یعنی شمیم کی تلاش شروع ہوتی ہے۔ کیا شمیم کو آسیہ مل جائے گی اور کس حال میں مل جائے گی؟ یہ سب پارٹ 3 میں آپ کو ضرور مل جائے گا، لہذا پارٹ 3 کا انتظار ضرور کیجیے گا۔